اچھا جی، شروع کرتے ہیں۔ قربانی کے مسائل کا بیان چل رہا تھا نا، کل کچھ پڑھ لیے تھے، آج تو دیکھیں کہ اگر ختم ہو گیا تو اچھی بات ہے، ورنہ تو پھر باقی کل کر لیں گے۔ سونا چاندی کا بیان ٹھیک ہے، یہ ہے حلال حرام 524۔ دیکھو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہاں سے ہے یہ؟ کیمرہ بند کر دے، آپ لوگوں کا کیمرہ کھلا ہے کس کا پتہ نہیں، اس کے اوپر کوئی چیز چپکا دیں اگر بند نہیں ہوتا۔ اس کو بند کر دیں ام حسان، ادھر سے بند ہوگا۔ ریمو کر دیا، اچھا چلو ٹھیک ہے۔ دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں وہ اس میں کوئی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ کتاب الاضحیہ، قربانی کا بڑا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، ان دنوں میں یہ نیک کام سب نیک کاموں سے بڑھ کر ہے، اور قربانی کرتے وقت یعنی ذبح کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے، زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی برین کو کنیکٹ کرتے ہیں۔ اچھا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے، تو خوب خوشی سے اور خوب دل کھول کر قربانی کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، بھلا سوچو کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ثواب ہوگا کہ ایک قربانی کرنے سے ہزاروں لاکھوں نیکیاں مل جاتی ہیں۔ بھیڑ کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، اگر کوئی صبح سے شام تک گنے تب بھی نہ گنے گا، یہ نہیں سوچو تو کتنے نیکیاں ہوئی۔ بڑی دینداری کی بات تو یہ ہے کہ اگر قربانی کسی پر واجب نہ ہو تب بھی اتنے بے حساب ثواب کے لالچ میں قربانی کر دینا چاہیے کہ جب یہ دن چلے جائیں گے تو یہ دولت کہاں نصیب ہوگی، اور اتنی آسانی سے اتنی نیکیاں کیسے کما سکے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مالدار اور امیر بنایا تو مناسب ہے کہ جہاں اپنی طرف سے قربانی کرے، جو رشتہ دار مر گئے ہیں جیسے ماں باپ وغیرہ، ان کی طرف سے بھی قربانی کر دے، ان کی روح کو بھی بڑا ثواب پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی طرف سے، اپنے پیر وغیرہ کی طرف سے کر دے، اور نہیں تو کم از کم اتنا ضرور کرے کہ اپنی قربانی کرے، کیونکہ مالدار پر قربانی واجب ہے۔ جس کے پاس مال دولت سب موجود ہو، قربانی کرنا اس پر واجب ہے، پھر بھی قربانی نہ کرے تو اس سے بڑھ کر بد نصیب اور محروم کون ہوگا۔ گناہ سو الگ رہا قربانی کے جانور کا، جب قربانی کا جانور قبلہ رخ لٹائے تو یہ دعا پڑھے، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک۔ پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے۔ ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام۔ ٹھیک ہے، ترکیبی بات تھی۔ قربانی کرنا چاہیے، جس کے اوپر واجب ہو تو وہ قربانی کرے، جس پر واجب نہ ہو، آسانی سے قربانی کر سکتا ہے تو وہ بھی قربانی کرے۔
اور جس کو وسعت ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کی طرف سے بھی قربانی کرے۔ قربانی کا وجوب، جس پر صدقہ فطر واجب ہے، یعنی بقرہ کے عید کے دنوں میں اس پر بقرہ عید کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ اگر اتنا مال نہ ہو جتنے کے ہونے سے صدقہ فطر واجب ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی کر دے تو بہت سا ثواب ہے۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ دیکھو بھائی، قربانی کا نصاب کیا ہے؟ جو نصاب صدقہ فطر کا ہے وہی نصاب قربانی کا ہے۔ صدقہ فطر کا نصاب کیا ہے؟ صدقہ فطر کا نصاب ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے بقدر نقدی موجود ہو، مالیت موجود ہو، ضرورت سے زائد سامان اتنا ہو کہ جس کی مالیت 52.5 تولے چاندی ہو، مہنگا موبائل رکھا ہے، مہنگا کمپیوٹر لیپ ٹاپ رکھا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے کے اوپر، اور وہ لیپ ٹاپ کے اوپر یا موبائل کے اوپر کوئی بس صرف وہ ویڈیو وغیرہ ہی دیکھتا رہتا ہے، گانے نہ بھی ہو، اس طرح نہ کہیں گے نعتیں سنتا ہے، ہاں، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی، ضرورت سے زائد ہوگی۔ اچھا، 52.5 تولے چاندی کے بقدر، یا اگر کسی کے پاس گولڈ موجود ہے، کسی عورت کے پاس، وہ 7 تولے سے کم ہو، یاد رکھیے، اچھا، گولڈ کے ساتھ اگر 7.5 تولے سے کم ہے تو اگر اس کے ساتھ نقدی جمع ہو جائے گی تو پھر وہ چاندی کا نصاب بن جائے گا، دونوں کو جمع کریں گے، گولڈ بھی موجود ہے بالفرض اور نقدی بھی ہے، نقدی بھلے 1 روپے کیوں نہ ہو، کہتے ہیں کتنی نقدی ہونی چاہیے، نقدی 1 روپے کیوں نہ ہو، نقدی کو جمع کریں گے، جمع کرنے کے بعد دونوں کا مجموعہ اگر 52.5 تولے چاندی تک پہنچتا ہے تب جا کے اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ جیسے ایک عورت ہے، اس کے پاس 1 تولے سونا ہے یا 2 تولے سونا ہے، اور اس کے پاس نقدی جو ہے تو 10 روپے ہیں، اب 2 تولے سونا اس کی تو الگ سی قیمت 2 لاکھ روپے تک بنتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن صرف سونا تو نہیں دیکھنا نا، اس کے ساتھ تو نقدی بھی دیکھنی ہے نا، تو جب اس کے ساتھ نقدی بھی جمع ہو جائے گی پھر قربانی واجب ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو بھائی، اگر کسی کے پاس بالفرض اگر کسی نے اپنی بچی کے لیے گولڈ رکھا ہے اور یا اپنے بیٹے کے لیے گولڈ رکھا ہے کہ بھائی اس کو عید کے اندر دیں گے، اور اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی جمع پونجی نہیں ہے، اور شوہر جو ہے وہ بھی دیہڑی ہے، مزدور کار ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر ہمارا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ ایسا کریں کہ عید کے جو 3 دن ہوتے ہیں نا، 3 دن، ان 3 دنوں کے اندر اپنے پاس 1 روپے بھی نہیں رکھنا اپنی ملکیت میں، اپنے پاس کا مطلب ہے کہ ملکیت میں، اچھا، 3 دنوں کے اندر 1 روپے بھی اپنے پاس نہ آنے دے، 3 دنوں کے اندر اگر 1 روپے بھی اس کی ملکیت میں آ گیا تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو بھی پیسے ہونا بس بچوں کو دے دے، بیٹا بس یہ میری طرف سے تم لے لو، شور کو دے دے کہ یہ میری طرف سے تم لے لو، سمجھ گئے، سارے پیسے جو بھی ہیں کتنے ہوں گے اس کے پاس، 1500 روپے ہی ہوگا نا، اچھا، تو وہ سب کیا کرے، بچوں میں تقسیم کر دے اور شور کو دے دے، بس اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھے، گولڈ کے علاوہ 1 روپے بھی نہ رکھے، ضرورت سے زائد سامان بھی اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے، اچھا، ضرورت سے زائد سامان ہو پھر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو اپنے سامان کو دیکھ لے ادھر ادھر، ٹھیک ہے، کپڑے، جوتے، برتن، وہ سب جو ہے تو کیا ہے، بچوں کو دے دے، شوہر کو دے دے، بس یہ میری طرف سے آپ لوگوں کو، ان کو مالک بنا کے دینا، یہ نہیں کہ اگر عید کے دن گزر جائے ہاں بھائی چلو واپس کرو، عید کی قربانی گزر گئی، ایسے نہیں کرنا ہے، اچھا، ان کو دے دیا بس، ان کا گفٹ ہو گیا، اب ان سے واپس نہیں لے سکتے آپ۔ تو عید کے 3 دنوں میں اپنے پاس 1 روپے بھی نہ رکھے، اب اس کے پاس صرف سونا رہ گیا نا، پھر تو کچھ بھی نہیں، چاہے 3 تولے ہو، 2 تولے ہو، 5 تولے ہو، 6 تولے ہو، 7 تولے ہو، 7.5 تولے سے جتنا بھی کم ہے، بس وہ صرف گولڈ ہی ہے نا، نقدی تو اس کے پاس نہیں ہے، ضرورت سے زائد سامان نہیں ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آیا؟ سمجھ آیا تو عمل کر لینا اور بتا بھی دینا، سمجھ نہیں آیا تو غلط کسی کو نہ بتانا، اچھا، ہاں، گناہ آپ کے سر ہوگا پھر۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، اچھا، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، بھلے وہ اس کے ساتھ وہ گھر کے اندر جو ہے تو بینک بیلنس ہو، پیسے نقد پڑے ہوں اس کے پاس گھر کے اندر، لیکن جہاں پہ وہ مسافر ہے، جہاں پر گیا ہے وہاں پر اس کے پاس نہیں ہے، تو بس اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، اگرچہ وہ صاحب نصاب ہو پھر بھی قربانی واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کب کریں قربانی؟ بقرہ عید کے 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک قربانی کرنے کا وقت ہے، 3 دن بنتے ہیں، اچھا، چاہے دن میں قربانی کرے
یا رات میں. لیکن قربانی کا سب سے بہتر وقت بہتر دن کیا ہے؟ بقرہ عید کا دن ہے، پھر 11ویں، پھر 12ویں تاریخ. تو یہ 3 دن ہو گئے. اچھا، اس 3 دنوں کے اندر وہ قربانی کر سکتا ہے. 12 تاریخ کا سورج غروب ہو گیا، 12 تاریخ کا سورج اگر غروب ہو گیا، بس قربانی کا وقت ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد بھی واجب ہے اس کے اوپر کہ وہ اتنی رقم صدقہ کرے یا جانور کو ذبح کرے. لیکن 12 تاریخ کے بعد، سورج ڈھلنے کے بعد اگر اس نے قربانی کی تو وہ گوشت پھر خود نہیں کھا سکے گا، وہ سارے کا سارا گوشت واجب التصدق ہوگا. وہ سارے کا سارا گوشت کیا ہوگا بھلا؟ واجب التصدق. واجب التصدق کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آپ نے صرف مستحق زکوٰۃ میں وہ گوشت تقسیم کرنا ہے، خود بھی نہیں کھانا، اپنے بیٹے کو بھی نہیں دینا، بیٹی کو بھی نہیں دینا، والدین کو بھی نہیں دینا، بیوی کو بھی نہیں دینا. اس کے علاوہ دیگر رشتہ داروں کے اندر جن کی صدقہ لگتا ہو، جن کو زکوٰۃ لگتی ہو، ان کو دے سکتے ہیں. امیر کو بھی نہیں دینا، سید کو بھی نہیں دینا. ٹھیک ہے، اس لیے کوشش کریں کہ 12 تاریخ کی شام سے پہلے پہلے اس کو کریں. اچھا، بقرہ عید کی نماز ہونے سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے. جو لوگ نماز پڑھ چکے ہیں تب کرے. البتہ اگر کوئی دیہات اور گاؤں میں رہتا ہو، وہاں پر طلوع صبح صادق کے بعد قربانی کر دینا درست ہے. شہر اور قصبے میں رہنے والے نماز کے بعد قربانی کرے. ہاں، اللہ میری توبہ. بقرہ عید کیا کہتے ہیں؟ نماز سے پہلے قربانی درست نہیں ہے، عید کی نماز سے پہلے. اچھا، جب تک عید کی نماز نہ ہوئی ہو اس سے پہلے قربانی درست نہیں ہے. اگر عید سے پہلے قربانی کر لی تو قربانی نہیں ہوگی. ہاں، اگر اسی شہر میں کسی ایک جگہ پر بھی عید کی قربانی نماز ہو گئی، پھر وہ قربانی کر سکتا ہے. اب شہروں کے اندر تو مختلف جگہوں پہ نماز ہوتی ہے نا، مختلف جگہوں پر نمازیں ہوتی ہیں. کس جگہ پر جلدی ہو جاتی ہے، کس جگہ پر دیر سے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو بس ایک جگہ پر بھی اگر اس شہر کے اندر، اس قصبے کے اندر اگر وہاں پر قربانی ہو گئی تو بس ٹھیک ہے، پھر قربانی کر سکتے ہیں. لیکن اگر گاؤں کے اندر رہتا ہے، دیہات کے اندر رہتا ہے، جہاں پر جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، جمعہ کی نماز کی شرائط جہاں پر پوری نہیں ہے، وہاں پر صبح کی نماز کے بعد اگر قربانی کر دے تو درست ہے. پھر اچھا، پھر درست ہے. اگر کوئی شہر کا رہنے والا اپنے قربانی کا جانور کسی گاؤں بھیج دے تو اس کی قربانی عید کی نماز سے پہلی بھی درست ہے. اگرچہ وہ خود شہر میں موجود ہے، لیکن قربانی دیہات میں بھیجی تو نماز سے پہلے قربانی کرنا درست ہو گیا. ذبح ہو جانے کے بعد اس کو منگوا لے اور گوشت کھا لے. ٹھیک ہے، امام صاحب غصے میں تھے، امام صاحب نے اعلان کیا 11 بجے سے پہلے میں نماز نہیں پڑھاؤں گا. خدا کا خوف کرو یار، 11 بجے تک ہم انتظار کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے تو قربانی کریں گے، پھر اس کے بعد گوشت. یہ تو مطلب ہے کہ ٹائم بہت ہو جائے گا. امام صاحب نے کہا نہیں بھائی، میں 11 بجے سے پہلے نماز نہیں پڑھاؤں گا. اچھا ٹھیک ہے، پھر تم نہ پڑھاؤ 11 بجے سے پہلے. اس نے اپنی قربانی قریب والے دیہات میں بھیج دیا، اور تم لوگ جانور ذبح کر کے ہمارے لیے گوشت بھیج دینا. ٹھیک ہے بھائی، جائز ہے. ٹھیک ہے، جائز ہے. گاؤں بھیج دیا، قربانی وہاں پہ کی، صبح صادق کے بعد ہی بس جو ہے تو گوشت انہوں نے ذبح کیا، ذبح کیا اور گوشت بھیج دیا. بس یہ پھر کیا کرے؟ دوپہر کا کھانا کھا کے نماز پھر پڑھنے چلا جائے. جائز ہے. دوسری بات یہاں پہ یاد رکھیں. اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بیرون ممالک والے، سعودی عرب والے، وہ پاکستان میں قربانی کرتے ہیں. کہاں پہ؟ پاکستان میں قربانی کرتے ہیں. حالانکہ ان کی قربانی کے دنوں میں اور ہماری قربانی کے دنوں میں آگے پیچھے 1-2 دن کا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بالفرض ہماری عید آج، سعودی عرب کی عید آج ہے تو ہماری کل ہوگی. ایسے ہوتا ہے نا، ان کی آج ہے تو ہماری عید کل ہوگی. اب وہاں سے کسی نے اپنے گھر والوں کہا کہ میری طرف سے قربانی ادھر ہی کر لینا گاؤں میں. کہا ٹھیک ہے. اچھا، اب وہاں پہ عید ہو گئی، اس نے نماز پڑھ لی، فون کیا ہاں بھائی میں نے نماز پڑھ لی ہے، جانور ذبح کرو. جانور ذبح کر دیا ادھر. یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. سمجھ گئے؟
ایک صورت ہو گئی کہ بھائی وہاں پر عید کا دن تھا، ہمارا عید کا دن نہیں تھا، قربانی کر لیا تو یہ جائز نہیں ہوگا، قربانی نہیں ہوگی، پہلی بات۔ دوسرا، وہاں پر سعودی عرب کے اندر اس نے قربانی لیٹ کی، قربانی میں تاخیر ہو گئی، 12 تاریخ سے سورج غروب ہو گیا، اب وہاں پر تو 12 تاریخ تھا، یہاں پہ کون سی تاریخ تھی؟ 11۔ تو انہوں نے ہمیں فون کیا، او بس میرے سے تو تاخیر ہو گئی، قربانی میں نے نہیں کی۔ پھر آپ کی طرف تو 11 ہے نا، آپ کر لو، آپ تو کر سکتے ہو، ہم نے قربانی کر لی، پھر بھی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ سارے کا سارا گوشت واجب التصدق ہوگا، یہ والا جو ان کی تاریخ گزرنے کے بعد جو قربانی کی جائے گی نا، یہ واجب التصدق ہوگا۔ اس میں جو بہتر صورت ہے نا، بہتر صورت اختلاف سے بچنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ ایسے دنوں میں قربانی کرے کہ وہاں پر بھی قربانی کا دن ہو اور یہاں پر بھی قربانی کا دن ہو۔ جیسے یہ کہ ان کا پہلا دن تھا، ہمارا عید کا دن نہیں تھا، ٹھیک ہے، کل ہمارا پہلا دن ہوگا، ان کا دوسرا دن ہوگا، تو ٹھیک ہے، کل کر سکتے ہیں، ہمارے جگہ طرف بھی عید کا دن ہے، ان کی طرف بھی عید کا دن ہے۔ اس کے بعد پرسوں ان کا تیسرا دن ہوگا، ہمارا دوسرا دن ہوگا، تو وہ تیسرے دن بھی کر سکتے ہیں، ہم بھی دوسرے دن قربانی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس دن میں بھی قربانی کرے۔ لیکن وہاں پر عید ہو یہاں پر نہ ہو، یہاں پر عید ہو وہاں پر نہ ہو، ان دنوں کے اندر قربانی نہ کرے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اچھا، 12ویں تاریخ کی سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے قربانی کرنا درست ہے، جب سورج ڈوب گیا تو اب قربانی درست نہیں ہے، لیکن میں نے کہا کہ واجب التصدق ہے نا، قربانی تو کرے گا، قربانی کر لیا تو واجب التصدق ہے، وہ گوشت واجب التصدق ہے، خود استعمال نہیں کرے گا۔ اچھا، 10ویں سے لے کر 12ویں تک جب جی چاہے قربانی کرے، چاہے دن میں ہو یا رات میں ہو، لیکن رات کو ذبح کرنا بہتر نہیں ہے، شاید کوئی رگ نہ کٹے اور قربانی درست نہ ہو۔ رات کو اس لیے بہتر نہیں ہے کہ اندھیرا ہوتا ہے، رات کو اس لیے بہتر نہیں ہے کہ اندھیرا ہوتا ہے، اور اندھیرے کے اندر ہو سکتا ہے کہ کوئی رگ نہ کٹے اور جانور مردار ہو جائے، تو اس لیے بہتر ہے کہ دن میں کر لیا، لیکن لائٹنگ کا انتظام ہو، آج کل دن رات کا کہاں پتہ چلتا ہے، کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 10ویں 11ویں 12ویں تاریخ سفر میں تھا، پھر 12ویں تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے گھر پہنچا یا 15 دن کہیں ٹھہرنے کی نیت کر لی، اب قربانی واجب ہو گیا، بشرطے کہ صاحب نصاب بھی ہو۔ اسی طرح اگر پہلے اتنا مال نہ تھا لیکن اس لیے قربانی واجب نہیں تھی، لیکن 12ویں تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے کہیں سے مال آ گیا تو اب قربانی واجب ہو جائے گی۔ میں نے کہا نا وہ کہ عورت کے پاس اگر گولڈ ہو تو 3 دنوں کے اندر اپنے پاس کوئی نقدی نہ رکھے، سب تقسیم کرے، کوئی دینے بھی جائے نہ بھائی یہ مجھے آپ 500 روپے نہ دو، 500 روپے دو گے تو مجھے 15,000 کی قربانی کرنی پڑے گی، یہ آپ اپنے پاس رکھو، عید کے بعد دیکھیں گے، 3 دنوں کے بعد ہی دے دینا، ٹھیک ہے، تو کسی سے عیدی بھی نہ لے۔ اچھا، ہاں 1500 کی عیدی لوگے نا تو پھر 15,000 کی قربانی کرنی ہوگی، تو اس سے کہے نہیں بھائی مجھے عیدی بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، عید کے بعد ہی دیکھ لیں گے۔ تو یہ 3 دنوں کے اندر کوئی صاحب نصاب ہوا، اس کے اوپر قربانی واجب، بھلے اس کے اوپر سال نہ گزرا ہو، اچھا اس کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، سال نہ بھی گزرا ہو تب بھی قربانی واجب ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے کیا ہے دیکھو، آسان مسائل ہے، اچھا مشکل نہیں ہے، پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو پھر پوچھ لیجئے گا۔ اچھا، متفرق مسائل، قربانی کو اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر ہے، خود ذبح کرنا نہ جانتا ہو تو کسی اور سے ذبح کرا لے، اور ذبح کرتے وقت جانور کے سامنے کھڑے ہو جانا بہتر ہے، ضروری نہیں ہے۔ اچھا، یہ نہیں کہ کسی کو وہ جو ہے تو قربانی کرا رہے ہیں کسی دوسرے کی، اور وہ دوسرے ملک میں اس کو کہا اور جلدی سے اس کو ویڈیو کال کرو، کم از کم اپنا جانور تو دیکھے نا، وہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا ہے کہ وہیں پہ اپنے جانور کے ساتھ کھڑا ہو اور وہ ثواب کا استحضار ہو کہ یہ جانور ہمارے لیے کیا کرے گا، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا، پولیس صراط پر گزارنے کا ذریعہ بنے گا، خوش ہو اس نیکی کے اوپر۔ اچھا، نیکی کے اوپر خوش ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی خوش ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اگر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا ہوتا، وہ اپنا بیٹا ذبح کر دیا ہوتا تو پھر کیا ہوتا، ہماری تو باری ہی نہیں آنی تھی، پھر ہمارے باپ دادے ہی ذبح ہو چکے ہوتے۔
ٹھیک ہے نا, وہ کب کا ذبح ہو چکے ہوتے ہیں, ہماری تو باری نہیں آنی تھی. تو یہ خوش ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر کہ بھائی چلو شکر ہے, ورنہ تو آج یہاں پر کیا ہوتا. ٹھیک ہے, خود اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو ذبح کرتے, خود اپنے ہاتھ سے, ہاں بھائی آج ٹھیک ہے باری رکھتے, سارے سال کسی نے ایک نماز بھی چھوڑی نہ تو اس کو ذبح کریں گے عید کے دن. پھر دیکھو سارے مسجدیں بھری ہوتی ہیں, سب گھر والے نماز پڑھتے. تو یہ خوش ہونا چاہیے اس وقت کہ دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے ہمارے اوپر. ٹھیک ہے, کہ اگر اس وقت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہوتے تو یہاں پر پھر ہمارا, اب ہمارے اپنے بچے ہوتے, ہم خود ہوتے, خود سوچو. ٹھیک ہے, باپ نے کہا او بیٹیاں زیادہ ہیں, بیٹا ایک ہی ہے, چلو بیٹی کو ذبح کرو, بیٹی کو ذبح کرو, سمجھ گئے, پھر کیا ہوتا. تو خوش ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم تو ثنا بیان کر, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے. ٹھیک ہے. اچھا, قربانی کرتے وقت زبان سے نیت پڑھنا, دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے. اگر دل میں خیال آیا کہ قربانی کرتا ہوں اور زبان سے کچھ نہیں پڑھا, فقط بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا, ذبح درست ہو گیا, قربانی درست ہو گئی. اگر دعا یاد ہو تو پڑھ لینا بہتر ہے, جو اوپر بیان ہو چکی ہے, وجہ تو وجہ اللہ. ٹھیک ہے. فقط قربانی اپنی طرف سے کرنا واجب ہے, اولاد کی طرف سے واجب نہیں ہے, بلکہ نابالغ اولاد مالدار ہو تب بھی اس کی طرف سے واجب نہیں ہے, نہ اپنے مال سے نہ اس کے مال سے. اگر کسی نے اس کی طرف سے قربانی کر دی تو نفلی ہوگی, لیکن اپنے مال میں سے کرے, نابالغ کے مال میں سے نہ کرے. ٹھیک ہے, نابالغ کے مال میں سے نہ کرے, نابالغ کے مال میں سے قربانی واجب نہیں ہے. اچھا, اس پر قربانی, ہاں اگر کہ بھائی چھوٹا بچہ ہے چلو اس کی طرف سے بھی کر دیں کہ صدقہ ہو جائے گا, تو پھر وہ اپنے مال میں سے کرو, اس کے مال میں سے نہ کرو. اسی طرح عقیقہ ہو گیا کہ بھائی بچے کی طرف سے عقیقہ ہے نا, وہ بھی اپنے مال سے کرو, بچے کے مال میں سے نہ کرو. ٹھیک ہے. قربانی کے جانور سے متعلق مسائل, بکرا, بکری, بھیڑ, دمبا, گائے, بیل, بھینس, بھینسا, اونٹ, اونٹنی, اتنے جانوروں کی قربانی درست ہے, اس کے علاوہ کسی جانور کی قربانی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کسی جانور کی کسی کوئی ہرن لے کر آئے, میں اس دفعہ ہرن ذبح کروں گا, بڑا مہنگا ملا ہے, لاکھوں کا ملا ہے, او بھائی لاکھوں کا ملا ہے, ذبح کرو, لیکن قربانی نہیں ہوگی. کیوں؟ وہ تو ان جانوروں میں سے نہیں ہے نا, 8 جانوروں میں سے نہیں ہے. کتنے جانور بنتے ہیں؟ 1 2 3 4 5 10 جانور بن گئے نا, 10 جانور بن گئے, تو ان کی قربانی ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی. گائے, بھینس, اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں, قربانی کرے تو درست ہے, لیکن شرط ہے, یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں, کسی کا حصہ 7ویں سے کم نہ ہو. اور اگر سب کی نیت قربانی یا عقیقی کی ہو اور صرف گوشت کھانے کی نیت نہ ہو, اگر کسی کا حصہ اور سب کی نیت مطلب کہ عقیقہ یا قربانی ہو, گوشت کھانے کی نیت نہ کرے, اچھا کسی کا حصہ 7ویں سے کم ہو گیا تو قربانی درست نہ ہوگی, اور نہ اس کی جس کا پورا حصہ نہ اس کی جس کا پورا حصہ ہے, نہ اس کی جس کا 7ویں سے کم ہے. 7ویں سے کم کسی کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. 7ویں سے کم کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو بھائی میری بات سنو, جانور کی قیمت کو دیکھا جائے گا. ایک جانور ہے, اس کی قیمت ہے 1,40,000, 1,40,000. اس میں 2 بندے شریک ہو گئے, ایک نے 70,000 روپے ڈالے, دوسرے نے بھی 70,000 روپے ڈالے, دونوں نے کہا بس ہم دونوں مل کر کرتے ہیں یہ قربانی. چلو ٹھیک ہے بھائی, اچھی بات ہے. اب ادھر سے ایک غریب آدمی آیا, اس نے کہا کہ یار میرے پاس پیسے کم ہیں, تو آپ ایسا کرو مجھے بھی شریک کر دو, میرے پاس یہ 10,000 روپے ہی ہیں بس. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے تم آ جاؤ, تم 10,000 روپے میں تمہارا حصہ کر دیتے ہیں. 10,000 روپے کے اس میں جتنا حصہ بنے گا تمہیں اتنا گوشت مل جائے گا. اب مجھے یہ بتاؤ, 1,40,000 میں 7واں حصہ کتنا بنا؟ 20,000 روپے. 7واں حصہ کتنا بنا؟ 20,000 روپے. اور انہوں نے اس کو کتنے میں شریک کیا؟ 10,000 روپے میں, کہ بھائی آپ کا 10,000 کے اندر جتنا حصہ بنے گا آپ کا اتنا ہی حصہ ہوگا. 7ویں سے کم ہوا نا, تینوں کی قربانی نہیں ہوگی, تینوں کی قربانی نہیں ہوگی. تو 7ویں حصے کا مطلب ہے اس جانور کی جتنی قیمت ہے اس قیمت کو 7 پہ تقسیم کرو, جو جواب آئے گا وہ 7واں حصہ بن جائے گا. اس سے کم اگر کوئی حصہ ڈالنا چاہے گا
اس کی کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. کلیئر ہو گئی بات؟ جانور کی قیمت ہے 70,000 روپے. کتنی قیمت ہے؟ 70,000. تو 70 کو 7 پہ تقسیم کرو, کتنا حصہ آیا؟ 10,000 روپے. اب اگر کوئی آدمی 10,000 سے کم حصہ ڈالنا چاہے گا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر دو آدمی کہتے ہیں کہ چلو ہم مل کر 10,000 روپے ڈالتے ہیں, 5,000 میں اور 5,000 یہ, ہم دونوں کو بس ایک حصہ دے دو, ہم دونوں 5,000 روپے میں شریک ہو جائیں گے. اب دونوں نے وہ 7واں حصہ آپس میں ڈیوائڈ کر لیا. ٹھیک ہے. اب بھی کسی کی قربانی نہیں ہوگی, کیونکہ اس میں وہ دونوں جو ہیں, وہ جو شریک ہوئے ہیں, ان کا تو 7ویں سے کم آ گیا نا, دونوں کا 7ویں سے کم آ گیا حصہ. تو اب کیا ہوگا؟ کسی کی بھی قربانی تقسیم نہیں ہوگی. یہ معنی ہے 7ویں سے کم ہونے کا. اچھا, سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اس کی قیمت کو تقسیم کر دو نا 7 پہ, بس جو جواب آئے گا نا وہ 7واں حصہ بن جائے گا. اچھا ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ بقیہ شرکاء اس کو کہیں تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں, چلو ٹھیک ہے آ جاؤ, ہم تمہیں 7ویں میں بس شریک کرتے ہیں, 7واں حصہ تمہارا ہو گیا. جیسے کہ دونوں نے 40 کا 70,000 دی ہے نا, 1,40,000 میں جانور خریدا. ادھر سے غریب آدمی, میرے پاس پیسے نہیں ہے, بس یہ میرے پاس اتنے ہی پیسے, چلو ٹھیک ہے ہم آپ کو اتنے میں 7واں حصہ دے دیتے ہیں, 7ویں حصے کا جتنا گوشت ہوگا وہ تمہارا. ویسے تو حصہ بنتا ہے 20,000 روپے کا, لیکن وہ جو 20,000 کا حصہ ہے ہم آپ کو وہ 10,000 میں دے دیتے ہیں, تب قربانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, مشکل تو نہیں ہے. ایک ہے کہ اس کو 10,000 کے بقدر شریک کر لینا, وہ تو 7ویں سے کم ہو گیا. ایک ہے کہ اس کو 7واں 10,000 میں دے دینا, یہ جائز ہے. دیکھ لو, اگر مشکل ہونا پھر بتا دینا. اچھا, کتنا ٹائم باقی ہے؟ 4 منٹ باقی ہیں. آپ لوگوں کے سوالات دھڑا دھڑا ہو جا رہے ہیں. سوالات کیا سوالات دیکھ لیتے ہیں. کیا لکھا ہے؟ اچھا جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا ایک سیکنڈ, جو لوگ مل کر چھوٹا جانور جی جی وغیرہ بکرا لے لیتے ہیں یا کسی بڑے جانور میں حصہ ڈالتے ہیں تو قربانی دو. یہ میں نے بات واضح کر دی نا, ٹھیک ہے. دیکھ لو, اگر ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا نا تو پھر بتا دو. جی آپ بتائیں, آپ ابراہیم. جی استاد صاحب, جیسے ہے نا کہ گائے وغیرہ یا کوئی بڑا جانور لیا ہے, تو اب مطلب کل ملا کے پیسے جیسے 1,40,000 اماؤنٹ آپ بتا رہے ہیں, تو وہ لے کے چلے گئے ہیں کہ ہم لوگ جانور خرید لاتے ہیں, سب سے حصہ لے لیا, جتنا بھی 20,000 مطلب آیا حصے. اب وہاں جا کے وہ جانور مہنگا ملا ہے, مطلب یہ کہ 25,000 حصہ آ گیا سب کو. تو اس نے مطلب کال کر کے پوچھ لی کہ اتنے میں جانور مل رہا ہے, ہم لے آئے. اب جو ادھر بندے موجود ہیں ان کے پاس کسی کے پاس فوری نہیں ہے 25, مطلب اس نے 20 تو دے دیا, 5 وہ کہے کہ میں آپ کو 2 دن بعد دے دوں گا. تو یہ صحیح ہے طریقہ, مطلب ہاں قربانی ٹھیک ہے, ہو گئی اگلے ہاں قربانی تو ہو جائے گی, بس قربانی یہ کے کہ بعد دے دے. ہاں قربانی کے بعد پیسے دے دے, قربانی تو ہے ہو جائے گی. لیکن یہ نہ کرے کہ کسی کو کہے کہ چلو ٹھیک ہے پھر آپ کا 20,000 میں جتنا حصہ بنتا ہوگا ہم آپ کو اتنا گوشت دے دیں گے. یہ پھر 7ویں سے کم ہو گیا, کیونکہ اب 7واں حصہ بن رہا ہے 25,000 کا. ٹھیک ہے, لیکن جی اس نے دے دیے 20,000 اور کہا کہ بھائی 20,000 میں میرا جتنا حصہ بنتا ہو مجھے اتنے حصے کے بقدر شریک کر لے, تو یہ تو 7ویں سے کم ہی بنے گا نا, پھر قربانی کسی کی بھی جی نہیں جی ہوگی. لیکن اگر ایک نے کہا کہ بھائی میرے پاس 20,000 ہے, میں آپ کو عید کے بعد 5,000 روپے دے دوں گا, تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, قربانی ہو جائے گی. صحیح. اچھا جی, اچھا یہ کون ہے؟
اس کو میں نے ان میوٹ تو کیا، ہو نہیں رہا، پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا. ہاں اچھا یہ ہے. ان میوٹ نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا. ہاں اس کو میں کلک تو کر رہا ہوں. چلو ٹھیک ہے. باقی انشاءاللہ پھر کل پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے باقی کل پڑھیں گے. چلیں یہ کیا